دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ پاک آرمی دنیا بھر میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے اور اسی وجہ سے دنیا بھر میں بہادری کی ایک مثال سمجھی جاتی ہے، جس کا ثبوت آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا۔ دوستو عالمی سطح پر بعض اوقات کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے عام عوام بے خبر ہوتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی واقعات پوری دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان آرمی کے کچھ ایسے ہی واقعات کا ذکر کریں گے جن میں خفیہ اور خطرناک آپریشنز شامل ہیں، جن کو سننے کے بعد یقیناً آپ پاکستان آرمی اور خفیہ اداروں پر فخر کریں گے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جنہیں پاکستان آرمی نے ٹکڑے ہونے سے بچایا؟ اگر پاک آرمی ان کی مدد نہ کرتی تو ان کا نام شاید آج دنیا کے نقشے میں موجود نہ ہوتا، اور ان ممالک میں اسلامک اور غیر مذہب دونوں شامل ہیں۔ پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں بوسنیا کی۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاک آرمی نے کیسے یورپ میں واقع ایک چھوٹے سے اسلامی ملک بوسنیا کی مدد کی، جسے سربیا نے کئی سالوں سے اپنے ظلم کا نشانہ بنا رکھا تھا، اور بوسنیا کی مظلوم عوام سربین فوج کے ظلم سے تنگ آ چکی تھی۔ ایسے حالات میں کوئی بھی اسلامی ملک بوسنیا کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا، لیکن پاک آرمی نے اپنا قدم آگے بڑھایا اور بوسنیا کی مظلوم عوام کو انصاف دلانے کے لیے بوسنیا جانے کا پلان بنایا۔ اس وقت کے ISI کے چیف جنرل جاوید ناصر نے خفیہ طور پر اسلحہ بوسنیا پہنچانا شروع کیا اور پاک فوج کی ٹیمز کو بھی بوسنیا روانہ کر دیا گیا۔ اس خفیہ آپریشن میں پاک فوج نے سربین آرمی کا وہ حشر کیا جو سربین فوج کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پاک فوج کے ایک چھوٹے سے دستے نے ہزاروں سربین فوجیوں کی وہ حالت کی کہ سربیا اپنی شکست ماننے پر مجبور ہو گیا۔ پاک فوج نے ہزاروں کی تعداد میں سربین فوجی موت کے گھاٹ اتار دیے، اور جو بچے وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ کچھ ہی مہینوں میں پاک فوج کی بہادری اور جرأت مندی سے بوسنیا کے مسلمانوں کو سربیا سے آزادی مل گئی۔ اس کے بعد بوسنیا میں پاک فوج کا ایسا خوف بیٹھا کہ وہ آج تک دوبارہ بوسنیا کے مظلوم عوام پر ظلم کرنے کا سوچ بھی نہ سکا۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں پاکستان، مصر اور اسرائیل کی۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کے خلاف بھی جنگ لڑی ہے؟ جی ہاں، یہ 1973 کی بات ہے جب پاکستان نے عرب اسرائیل کی جنگ میں حصہ لیا۔ اس جنگ میں پاک آرمی کے 200 SSG کمانڈوز، ایک بریگیڈ نفری، 5000 فوجی اور ایئر فورس کے چند طیارے بھی شامل تھے۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے دشمن ملک اسرائیل کی گئی تیاریوں کو سمجھنا بہت ضروری تھا۔ اسرائیل نے اپنے دفاع کے لیے نہر سویس کے کنارے ایک دفاعی نظام تیار کیا تھا جس کو بارلیف کا نام دیا گیا۔ یہ ریت کی ایک 70 فیٹ کی اونچی دیوار تھی جس کے پیچھے کنکریٹ کی سپورٹس بنائی گئی تھی، اور اس دیوار پر 1000 میٹر کے فاصلے پر تقریباً 30 فوجی ہر وقت اسلحے سے لیس سیکیورٹی کے لیے تیار رہتے تھے۔ SSG کے 200 جوان جنرل ٹکا خان کی زیر سرپرستی میں 5 اکتوبر 1973 کو نہر سویس کے کنارے تیار بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے مصر کے راکٹ یونٹس اور 1500 سے زائد توپوں نے اسرائیلی مورچوں پر گولہ باری شروع کی۔ اس گولہ باری کے نتیجے میں SSG کمانڈوز نے موٹر بوٹس کے ذریعے نہر سویس کو پار کرنا شروع کیا۔ دوستو دشمن کی فائرنگ لائن کے سامنے سے گزر کر اور ہوائی جہازوں کی بمباری کے نیچے اس دیوار کو کراس کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور اس دوران کئی SSG کمانڈوز شہید بھی ہوئے، لیکن SSG کے باقی جوانوں نے سویس نہر کے کنارے دیوار کو کراس کیا اور اسرائیل کے اس سارے دفاعی نظام کو چند ہی پل میں نیست و نابود کر دیا۔ SSG کمانڈوز نے جان پر کھیل کر اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس کی فرنٹ لائن کو بھی خالی کروا لیا۔ اس کے بعد مصری فوج کو صاف رستہ ملا اور مصری فوج نے جلد سے جلد اس نہر پر پل بنا کر اسرائیل کی حدود کے اندر داخل ہونے کے بعد اسرائیلی فوجیوں پر زبردست حملہ کیا، جس کے باعث اسرائیل کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور اسرائیل کے اس نقصان کے پیچھے صرف اور صرف پاک آرمی کا ہاتھ ہی تھا۔ اس کے علاوہ عرب اسرائیل کی جنگ میں پاک فضائیہ نے بھی 8 اسرائیلی طیارے مار گرائے تھے، لیکن پاک فضائیہ کو کسی قسم کا مالی یا جانی نقصان نہیں ہوا، جس کا غصہ اسرائیل آج بھی نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ابھینندن کے طیارے کے ساتھ ایک دوسرا طیارہ بھی گرا تھا
اور فوری طور پر چلنے والی خبروں میں میڈیا پر اس کا پائلٹ اسرائیلی بتایا جا رہا تھا، لیکن پھر اس خبر کو وہیں دبا دیا گیا اور ابھینندن کو سامنے لایا گیا۔ پاک فوج کی مدد کے ساتھ مصری فوج کا زبردست جواب دیکھ کر اسرائیل بوکھلا گیا اور اس کی آرمی الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گئی اور اسرائیلی آرمی کو کئی 100 کلومیٹر تک پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اس طرح پاک فوج کی مدد نے مصر کو شکست سے بچا دیا۔ تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں پاکستان اور سری لنکا کی۔ پاک فوج کا ایک بڑا کیا جانے والا آپریشن سری لنکا کے اندر تامل ٹائیگرز کے خلاف تھا اور ان تامل ٹائیگرز کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا تاکہ سری لنکا کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ سری لنکا کے اندر جب حالات قابو سے باہر ہوئے تو سری لنکا نے پاک فوج کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف سے مدد مانگی۔ جنرل پرویز مشرف نے سری لنکا کی مدد کا وعدہ کیا اور ہتھیاروں کے ڈپو کھول دیے۔ جنرل مشرف کے حکم پر پاک آرمی نے اپنے ہتھیار C-130 میں سری لنکا پہنچائے۔ ان دنوں تامل ٹائیگر کی بغاوت عروج پر تھی اور سری لنکا ٹوٹنے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ پاک آرمی سری لنکا پہنچی اور سری لنکن آرمی کو اسلحے کے ساتھ ٹریننگ بھی دی۔ SSG کمانڈوز کے آپریشن سے ان تامل ٹائیگرز کو بری طرح شکست ہوئی اور چند ہی مہینوں میں سری لنکا سے تامل ٹائیگرز کا صفایا کر دیا گیا۔ اس طرح پاک آرمی کی مدد سے سری لنکا ٹوٹنے سے بچ گیا۔ جنرل پرویز مشرف کے بعد جنرل کیانی کے دور میں بھی سری لنکن آرمی کو پاک آرمی کی طرف سے ٹریننگ دی جاتی رہی۔ جنرل ضیاء کے دور میں بریگیڈیئر طارق محمود یعنی TM ٹائیگر کو بھی سری لنکا میں کمانڈوز کی ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا تھا اور انہیں آج بھی سری لنکا میں ہیرو مانا جاتا ہے۔ دوستو آپ سب پاک آرمی کے ان آپریشنز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔